अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मशरक़ सतह में कशीदगी के हवाले से अपनी तशवीश का इजहार करते हुए बावर कराया है कि वो लड़ाई का दायरा वसी होने से रोकने के लिए अपनी इंतहाई कोशिशें कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ वाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर का कहना था कि हम वसी तर जंग से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हम अभी तक इस सिमत में ज़ोर दे रहे हैं। जो बाइडन का यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब तकरीबन 12 माह से इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग के तनाजुर में इलाकाई कशीदगी में इजाफा देखा जा रहा है। दूसरी जानिब लेबनानी तंजीम हिजबुल्लाह ने ताज़ा तरीन कार्रवाई में हैफा शहर के शुमाल में इजरायली कंपनी के फौजी सनती कॉम्प्लेक्स को डजनों रॉकेटों से निशाना बनाया। ये रवां हफ्ते तंजीम के अरकान के पास मौजूद हज़ारों मवासलाती आलात यानी पेजर और वॉकी टॉकी को धमाके से उड़ाने की कार्रवाई के बाद पहला जवाबी हमला था। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो इंतखाबात में दोबारा उम्मीदवार नहीं बनूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अखबार न्यूज़ शेरियल एटिंगसन के एक प्रोग्राम में इस बात का इजहार किया। ट्रंप ने कहा कि अगर मैं नाकाम रहा तो साल 2028 के इंतखाबात में उम्मीदवार नहीं बनूंगा। अलबत्ता मैं पुरउम्मीद हूँ कि नवंबर के इंतखाबात में कामयाब हो जाऊंगा। वाज़ह है कि 5 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात में ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस से होगा। रवां साल के पहले 7 महीनों के दौरान 40,000 इजरायली अपने मुल्क को छोड़ चुके हैं। टेलीविज़न चैनल 13 की इसराइल के मरकज़ी महकमा शुमारियात के हवाले से नशर करदा खबर के मुताबिक 2024 के पहले 7 महीनों में इसराइलियों की बैरूनी ममालिक की तरफ नकल मकानी में वाज़ेह इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महकमा शुमारियात ने इस नकल मकानी को मनफी हिजरत करार दिया और कहा कि जनवरी 2024 से जुलाई 2024 के दौरान 40,000 से ज़ायद इसराइलियों ने मुल्क छोड़ दिया है। खबर के मुताबिक 2023 में तकरीबन 55,300 इजरायली बैरूनी ममालिक की तरफ नकल मकानी कर गए और इसी साल में 27,000 अफराद इसराइल मुंतकिल हो गए हैं। 2022 में तकरीबन 38,000 इजरायली बैरूनी ममालिक की तरफ नकल मकानी कर गए और 23,000 इसराइल मुंतकिल हो गए। 2021 में मुल्क से निकलने वालों की तादाद 31,000 और मुल्क में आने वालों की तादाद 29,000 थी। लेबनान पर आज पीर के दिन इजरायली हमलों में 182 लेबनानी जाँ बहक हो गए। 2006 की इसराइल हिजबुल्लाह जंग के बाद से यह हलाकत खैज तरीन हमला है। इजरायली फौज ने जनूबी और मशरक़ी लेबनान के शहरियों को हिजबुल्लाह के खिलाफ फिदाई हमले तेज़ करने से कबल खबरदार किया कि वो तख्लिया कर दें। हज़ारों लेबनानियों ने जुनूब का रुख किया। बैरूत जाने वाली सड़कों पर कारों की कतारें देखी जा रही है। ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। इजरायली हमलों में 400 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। इजरायली फौज ने आज ऐलान किया कि इसने 300 अहदाफ को निशाना बनाया। बाज़ हमलों की जद में रिहायशी इलाके भी आए हैं। इजरायली फ़ौज का कहना है कि वो फ़िज़ाई हमलों को वसअत दे रही है। इजरायली फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि शहरियों को फौरी यहाँ से चला जाना होगा। इसी दौरान हिजबुल्लाह ने कहा कि इसने इजरायली फ़ौजी चौकी पर रॉकेट फायर किए। इसने दूसरे दिन भी राफेल डिफेंस फर्म की तनसीबात को निशाना बनाया जिसका हेडक्वार्टर हैफा है। हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने कहा है कि हम इस बात की वजाहत नहीं करेंगे कि हम इजरायली हमले का क्या जवाब देंगे। हम एक नए मरहले में दाखिल हो गए हैं जिसका उन्वान खुली इंतकामी जंग है। नईम कासिम ने कहा कि इनके तैयार करदा मंसूबे इजराइल को खौफनाक अंजाम तक पहुंचाएंगे। 20 सितंबर को बैरूत के जुनूब में इजराइल के हमले में हलाक हुए हिजबुल्लाह के सरकर्दा कमांडरों में से एक इब्राहिम अकील की आखिरी रसूमात में कासिम ने कहा कि अकील अल-कुद्स और फ़लस्तीन का शहीद है। इसने अपने खून से जिहाद किया। कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह इस बात की वजाहत नहीं करेगी कि वो इजराइल के हालिया हमलों पर क्या रद्दअमल जाहिर करेंगे और ये खुले एहतसाब के मरहले में दाखिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो इजरायलियों को जो हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से इजराइल के शुमाल से मुल्क के दूसरे हिस्सों में हिजरत कर गए थे वापस आने की इजाज़त नहीं देंगे। कासिम ने कहा कि इजराइल के शुमाल से मजीद हिजरत होगी और गाज़ा के लिए इनकी हिमायत जारी रहेगी। हिजबुल्लाह किसी भी फौजी इम्कान के लिए तैयार है। हम इस बात की वजाहत नहीं करेंगे कि हम इस हमले का क्या जवाब देंगे। हम एक नए मरहले में दाखिल हो गए हैं जिसका उन्वान खुली इंतकामी जंग है। इजराइल हिजबुल्लाह के तैयार करदा मंसूबों से हौलनाक नतायज भुगतेगा। चीन ने अपने शहरियों से अपील की है कि जान की सलामती की खातिर जिस कदर जल्द हो सके इजराइल को तर्क कर दें। चीन के तल अवीव सिफारत खाने ने जारी करदा बयान में कहा है कि इजराइल लेबनान सरहद पर फौजी झड़पों में शिद्दत पैदा हो गई है जिस वजह से सिक्योरिटी सूरत हाल निहायत मौहूम, पेचीदा और गैर यकीनी हो गई है। बयान में कहा गया कि हम चीनी शहरियों से अपील करते हैं कि या तो जल्द अज जल्द अपने वतन वापस लौट जाएं या फिर क़याम के लिए ज़्यादा महफूज इलाकों का इंतखाब करें। वाज़ह है कि 20 सितंबर को लेबनान के दारकूमत बैरूत पर इजरायली फ़िज़ाई हमले के बाद से इलाकाई तनाव में इजाफा हो रहा है। इजराइल लेबनान सरहद पर 8 अक्टूबर से ताहाल फरीकीन के दरमियान जारी झड़पों में वक्तन फ़वक्तन शिद्दत देखने में आ रही है।
مظلوم فلسطینیوں کے حق میں صدائے احتجاج بلند کرنے پر جرمن پولیس نے ایک 10 سالہ بچے کو بھی گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق جرمنی میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرنے والوں کے خلاف پولیس نے کریک ڈاؤن کے دوران 10 سالہ بچے کو بھی حراست میں لے لیا۔ کریک ڈاؤن کے دوران فلسطینی پرچم لہراتا خوفزدہ بچہ کافی دیر تک پولیس سے بچنے کی کوشش کرتا رہا۔ بچے نے کافی دیر پولیس سے بچنے کی کوشش کی، لیکن آخرکار پولیس اہلکاروں کی گرفت میں آ گیا۔ بچے کے پیچھے پولیس اہلکاروں کے دوڑنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس میں دیکھا گیا کہ اہلکار فلسطینی پرچم تھامے ایک بچے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور وہ بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جرمن پولیس کے اہلکاروں نے جب بچے کو پکڑ لیا تو وہاں موجود شہریوں نے پولیس اہلکاروں سے جھگڑا شروع کر دیا اور اہلکار کو دھکے بھی دیے، لیکن بہادر اہلکاروں نے بچے کے ارد گرد گھیرا ڈال کر اسے چھڑانے کی کوششیں ناکام بنا دی۔ سوشل میڈیا پر جرمن پولیس کے اس عمل نے زبردست رد عمل پیدا کر دیا ہے۔ صارفین نے اس عمل کو 2024 کے جرمنی کے لیے مایوس کن اور شرمناک قرار دیا۔ ایک صارف نے تندیہ پوسٹ میں لکھا کہ برلن کی بہادر پولیس نے شہر کے خطرناک ترین بچے کو گرفتار کر لیا۔ وہ وفاقی حکومت کا تختہ الٹنے اور فلسطینی ریاست کا اعلان کرنے کے لیے اپنا پرچم استعمال کرنا چاہ رہا تھا۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ملک میں سلامتی کو نشانہ بنانے والی کارروائیوں کی منصوبہ بندی کرنے والے 12 افراد کو پکڑ کر حراست میں لے لیا گیا۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ انٹیلیجنس یونٹس نے اسرائیل کی جانب سے ملک میں سیکورٹی مخالف کارروائیوں کی منصوبہ بندی کرنے والے گروپ کے خلاف آپریشنز کیے ہیں۔ ان آپریشنز کے دائرہ کار میں 6 صوبوں میں معاوضے کے عوض اسرائیل کے لیے کام کرنے والے 12 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ لبنان میں حالیہ پیجر دھماکوں کے بعد 2 ماہ قبل ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق سابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی موت پیجر پھٹنے سے ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے ایک رکن پارلیمنٹ بخشش اردستانی نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق صدر ابراہیم رئیسی بھی پیجر استعمال کرتے تھے، جو دوران سفر ہیلی کاپٹر میں پھٹا، جس میں ان سمیت کئی حکام کی موت واقع ہوئی۔ ایرانی رہنما بخشش نے مقامی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جس پیجر کا استعمال لبنان میں حزب اللہ کو نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا، سابق ایرانی صدر رئیسی کے زیر استعمال پیجر اس سے الگ ہو سکتا ہے، تاہم وہ پیجر ہیلی کاپٹر میں پھٹنے کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ آج سعودی عرب میں یوم الوطنی یعنی قومی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کے لیے مملکت میں جمعے سے پیر تک عام تعطیل کا اعلان کیا گیا تھا۔ قومی دن کی مناسبت سے مملکت کے مختلف شہروں میں تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ مملکت کے چھوٹے بڑے شہروں کو قومی پرچموں سے سجایا گیا ہے۔ گزشتہ سال کی طرح اس مرتبہ بھی قومی دن کو خواب سے حقیقت بناتے ہوئے سلوگن کے تحت منایا گیا۔ دارالحکومت ریاض میں یوم الوطنی بھرپور انداز سے منایا گیا۔ شہر بھر کی تمام اہم شاہراہوں، بازاروں اور گلیوں کو پرچموں سے سجایا گیا ہے۔ الدریا گیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بھی یوم الوطنی کی مناسبت سے تقاریب کا اہتمام کیا۔ 22 سپٹمبر کی رات دارالحکومت ریاض میں آتش بازی کی گئی۔ سعودی عرب کے 94ویں قومی دن کے موقع پر ینبع میں سائیکل پریڈ کا اہتمام کیا گیا۔ دی پریسیڈنسی آف دی رائل گارڈ نے ریاض اور جدہ میں پریڈ کی۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مملکت کے 94ویں یوم الوطنی پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہمارا شاندار قومی دن قابل فخر وطن کے صفحات میں تازہ ہونے والی ایک یاد ہے، جس کی جڑیں عظیم سعودی عوام کے دلوں میں گہری ہیں۔ آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر اپنے پیغام میں سعودی فرمانروا شاہ سلمان نے ملک کی سلامتی، خوشحالی، استحکام اور اسے ہر شہری سے محفوظ رکھنے کی دعا کی۔ العربیہ کے مطابق شاہ سلمان نے مملکت کو متحد کرنے میں خوشی کے معنوں کو یاد دلائے، کیونکہ اس دن کو قومی اقدار کا مظاہرہ کرنے، مختلف تقریبات اور سرگرمیوں کے ذریعے اس کامیابی کو منانے کا وقت سمجھا جاتا ہے۔ مملکت بھر میں قومی دن منانا بھی سعودی ثقافت اور ورثے کو منانے کا ایک موقع ہے۔ اس کا مقصد مملکت کے بانی شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود کے اس ملک کے حصوں کو متحد کرنے اور اس کی اسلامی اقدار کو مضبوط کرنے کے لیے دی گئی عظیم قربانیوں کو اجاگر کرنا ہے۔ سعودی عرب کے 94ویں یوم الوطنی کی مناسبت سے سرچ انجن گوگل نے اپنا آفیشیل لوگو تبدیل کر کے ڈوڈول پر مملکت کا پرچم فخر سے بلند کیا۔ گوگل نے سعودی عوام کے لیے قومی دن پر مبارکباد کا پیغام بھی دیا ہے۔ گوگل کے ڈوڈول کو کلک کرنے پر سعودی عرب کا قومی پرچم لہراتا ہوا اب نظر آ رہا ہے اور آتش بازی ڈسپلے ہوتی ہے۔ یوم وطنی کے حوالے سے معلومات پر مبنی سائٹس نظر آ رہی ہے۔ سرچ انجن نے ایک تعارف میں یوم الوطنی کے حوالے سے سعودی عرب کی تاریخ، قومی لباس، قومی پکوان کے ساتھ بھی بتایا کہ سعودی شہری اپنا قومی دن کیسے مناتے ہیں۔ سعودی عرب میں معذوروں کی خیراتی کمیٹی ہرکیا نے یوم الوطنی کی تقریب کا انعقاد کیا ہے، جس میں 700 معذوروں اور ان کے اہل خانہ کو مدعو کیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کمیٹی کے ذمہ داران کے علاوہ صحافتی برادری اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی شریک ہوئے۔ شرکاء کی آمد پر ان کو قہوہ، شربت اور کھجوروں سے استقبال کیا گیا۔ کمیٹی کے سربراہ انجینئر ناصر متو نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے یوم الوطنی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔
تقریب میں قومی نغمے اور روایتی رقص کے علاوہ مختلف تفریحی سرگرمیاں منعقد کی گئی۔ سعودی عرب کی جیزان ریجن کی خیراتی تنظیم ثواب نے منشیات سے شفا یابی حاصل کرنے والے 35 افراد کو عمرہ کروایا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق شفا یابی حاصل کرنے والے افراد کو عمرہ کرانے کے لیے متعدد سرکاری و غیر منافع بخش اداروں نے بھی حصہ لیا۔ خیراتی تنظیم ثواب نے کہا ہے کہ ان افراد کو نئی زندگی کا نیا آغاز ایمانی سفر سے کرایا گیا ہے۔ سفر کے دوران ایمانی اور روحانی تربیت کے علاوہ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران بھی مختلف دروس اور واس کے علاوہ مختصر ورکشاپس کا بھی اہتمام کیا گیا۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ اس طرح کے 98 عمرہ پروگرام اب تک کیے جا چکے ہیں جو خاص طور پر منشیات سے شفا یابی حاصل کرنے والوں کے لیے تھے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے نیو یارک میں اپنے رابطوں کا آغاز کیا ہے، جہاں وہ اقوام متحدہ کی 79ویں جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے۔ صدر اردوغان نے البانوی وزیر اعظم ایدی راما سے ترکش ہاؤس میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران اردوغان نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے فلسطینی علاقوں بالخصوص غازہ میں قتل عام علاقائی اور عالمی امن کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ صدر نے کہا کہ اگر سب ممالک مل کر قیام امن کے مقصد کے ساتھ کارروائیاں کریں تو اسرائیل رکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ بعد ازاں تھنک ٹینک کے نمائندوں کے سول گولمیز اجلاس میں شرکت کرنے والے اردوغان نے اجلاس کے بعد سربیا کے صدر الیگزینڈر واچ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر اردوغان نے کہا کہ اگر پورے خطے میں تنازعات پھیلانے کی اسرائیل کی کوششوں کو نہ روکا گیا تو عالمی امن کو مزید خطرات لاحق ہوں گے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ نے صدارتی آرڈیننس اور اس کے تحت ججز کمیٹی کی تشکیل نو پر سوالات اٹھائے ہیں۔ ججز کمیٹی کے ممبران کو لکھے گئے نوٹ میں جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے نفاذ کے چند گھنٹوں کے اندر ہی ججز کمیٹی کی تشکیل نو کی گئی اور اسے نوٹیفائی کیا گیا۔ انہوں نے لکھا کہ کمیٹی کو دوبارہ تشکیل دی گئی۔ دوسرے سینئر ترین جج منیب اختر کو کمیٹی سے ہٹایا گیا لیکن اور اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ نوٹ میں انہوں نے لکھا کہ یہ نہیں بتایا گیا کہ کیوں اگلے سینئر ترین جج یحییٰ افریدی کو نظر انداز کیا گیا، کیوں چوتھے نمبر کے جج امین الدین خان کو کمیٹی کے رکن کے طور پر نامزد کیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے آئینی طور پر درست ہونے کا تعین کریں یا سپریم کورٹ انتظامی طور پر آرڈیننس میں ترامیم پر عمل درآمد کا فیصلہ کرے اور تب تک چیف جسٹس پہلے والی کمیٹی کو بحال کریں۔